لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواصلين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دع مدعتهم نصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حمد و सलात के बाद आप तमामी अहबाब को अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہم سبھی کو اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا، اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کی ہماری حاضری با مقصد بنائے اور جو کچھ بھی سیکھ کے جائیں اللہ تعالی ہم سبھی کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا جو عنوان ہے وہ عباد الرحمن ہے کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ تو آج جو ہم نے اللہ کے بندوں کی 5ویں صفت ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ جو 4تھی صفت ہماری تھی کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن انہیں اپنی بندگی پہ ناز نخرہ نہیں ہوتا، بلکہ پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور ایمان کی یہ جو کیفیت ہے اگر مل جائے تو عرشوں سے اعلان ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ جنتی ہو چکا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان نام ہے اللہ کی رحمت پر امید کا اور اللہ رب العزت کے خوف کا۔ جب اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ کا خوف کسی بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں، یہ والی کیفیت بندے کو مل جاتی ہے تو اسے ایمان کی جو کیفیت ہے، جو لذت ہے، وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید کا مطالعہ کریں تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جہاں اور بھی کئی ایک عظمتیں سبھی انبیاء کرام کو نصیب ہوئیں، ان میں سے ایک مبشر ہونا اور دوسرا نذیر ہونا، یہ والی جو 2 صفات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو عطا فرمائی۔ ہر نبی مبشر بھی ہے اور ہر نبی نذیر بھی ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے، ہم نے ان کو مبشر بھی بنا کے بھیجا، نذیر بھی بنا کے بھیجا۔ اور پھر خصوصاً ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر ہے وہ پڑھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ مبشر کون ہوتا ہے؟ جو خوشخبریاں سناتا ہے، جنت کی باتیں بتاتا ہے۔ نذیر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا خوف دلاتا ہے، جہنم کی بات سناتا ہے، جہنم کا ڈر سناتا ہے۔ تو یہ جو بشارتیں ہیں جنت کی بات ہے، یہ امید پیدا کرتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید۔ اور جو جہنم کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، یہ بندے کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، خوف الہی پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر نبی نے جنت کی بھی بات کی، دوزخ کی بھی بات کی، ہر نبی نے اللہ کی رحمت کی امید بھی دلائی اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا بھی بتایا۔
تاکہ یہ دونوں کیفیتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور جس بندے کے اندر یہ کیفیات جمع ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں حقیقی مومن بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی تو وہ ہر حالت میں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نفلی صدقات کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اپنی عبادات پہ ناز نخرہ نہیں ہوتا، آکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتے کیا ہیں؟ عاجزی و انکساری کرتے ہیں، مزید روتے ہیں، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ راتی زاری کر کر روندے، راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھی دی دھوندے، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، پوری پوری رات عبادت کر کے روتے رہتے ہیں، راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھی تھی دھوندے، فجری ویلے او گنہار کہلاون تے ہور بھی نیویں ہوندے۔ جب صبح ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی دنیا میں ہی بڑا گنہگار ہوں، یہ تو سارے نیک ہیں، یہ سارے مجھ سے اعلیٰ ہیں، یہ سارے مجھ سے افضل ہیں، انہوں نے جنت بھی مجھ سے پہلے چلے جانا ہے، میں گنہگار پاپی رہ چکا ہوں۔ وہ تو جھکنے والے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بڑا مشہور شعر ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، اور جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے پھر بلے بلے بلے۔ اپنے اعمال دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، دوزخ کا فیصلہ نہ ہو جائے، لیکن جب اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو پھر امید بن جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کرم فرما ہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ چوتھی صفت کا خلاصہ تھا، نچوڑ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج ہماری ہے پانچویں صفت، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے والذین اذا انفقوا ولم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے خرچ تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ فضول خرچی نہیں کرتے، اور دوسرے نمبر پہ وہ بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ بخیل بھی نہیں ہوتے اور فضول خرچ بھی نہیں ہوتے، وہ اعتدال پہ کھڑے ہوتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر سورہ بقرہ پڑھیں، پہلی ابتدائی جو آیات ہیں ان کو آپ پڑھ لیں تو اللہ پاک فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ تو خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی، یہ ایمان والوں کی صفت۔ وہ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرائض بنائے ہیں، ایک نفل بنائے ہیں۔ جب مال خرچ کرنے کے لحاظ سے ہم فرائض کو دیکھیں گے تو اس میں زکوٰۃ آتی ہے جو 2.5% ہے، اور نفلی صدقات اب جتنا چاہیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں۔ ایمان والے وہ اللہ کے راستے میں جب زکوٰۃ کی باری آئے تو 2.5% خوش ہو کے ادا کرتے ہیں، بہانے نہیں بناتے، ٹال مٹول نہیں کرتے،
بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کی بھی وہ کثرت کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے عمل کے ذریعے بتا رہے ہوتے ہیں دنیا والوں دیکھ لو میرے مال کا حقیقی مالک تو میرا رب ہے. اگر وہ سارا کہتا تو میں سارا بھی دے دیتا. یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے فرمایا یار بس 2.5% دے دو. تو 2.5% بھی دے رہا ہوں، نفلی صدقات بھی دے رہا ہوں اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ فرماتا ہے دیکھ لو یہی میرے بندے ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے میرا ہونا بتا رہے ہیں. بھئی ہم اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں ایمان والا ہوں اور پھر اللہ کے راستے میں وہ اپنا مال بھی خرچ نہ کرے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ صفت اللہ کے بندوں کی کیا بتائی جا رہی ہے؟ بھئی وہ مال خرچ کرتے ہیں، اس میں کوئی رائے ہی نہیں، لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. ایک تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے اور دوسرے نمبر پہ وہ بخل سے کام بھی نہیں لیتے. عمومی طور پہ ہم اپنے معاشرے میں تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو جب ہمارے پاس 2-4 پیسے آ جائیں، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-4 پیسے آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فضول خرچیاں شروع ہو جاتی. ہمارا کوئی اپنا بیرون ملک چلا جائے، کوئی اچھی نوکری لگ جائے، مالی پوزیشن تھوڑی سی اچھی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو پھر ہم مال کو اڑاتے ہیں. خوشی کا موقع آ جائے تو پھر ہم فضول خرچی کرتے ہیں. خوشی کا موقع آ جائے، کتنی آپ نے شادیاں دیکھی ہوں گی جہاں پہ شرابیں چلتی ہیں، جہاں پہ مجرے ہوتے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ اور بڑے فضول کام ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے کام شروع کر دیتے. تو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے کہ خوشی میں اپنے رب کو ہی بھول گئے. بھائی صرف ایمان والوں کا تعلق مرنے کے ساتھ نہیں ہے کہ مرنے کے وقت ہم جو ہے صرف اللہ کو یاد کریں. ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم موت کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایمان والے خوشی کو بھی دیکھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ خوشی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو اب میں ایسے کام نہیں کروں گا جس نے خوشی دی ہے کہ وہی ناراض ہو جائے. دیکھیں نا، ناراض نہ ہونا تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں، لیکن حکومت بھی ویسے ساڈے اتنے پابندیاں لا دیا بھائی تساں نہیں گل کرنی، تے عوام بھی پابندیاں لا دے بھائی سچی گل نہیں کرنی، تے پھر ساڈا اللہ ہی حافظ ہے، اساں پتہ نہیں کدے جائیے. اس وقت تھوڑی کڑوی باتیں ہوں گی تو پھر بھی آپ نے برداشت کرنی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری باراتیں جاتی ہیں میرج ہالوں میں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نوٹ نکالتے ہیں اور پھر ایسے اڑاتے ہیں. ایمان کے ساتھ بتائیں، تھوڑا سا روک کے بتائیں. اگر ہمارے باپ کی تصویر ہو تو ہم نیچے گرانا پسند کریں گے؟ بھئی دنیا اس کے اوپر چڑھ جائے. ہمارے باپ کی تصویر ہو بنی ہوئی تو ہم یہ کہیں گے کہ سارے اوپر چڑھ جاؤ اس کے اوپر. بھئی قائد اعظم نے کون سی غلطی کر لی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اڑاتے ہیں. وہ سارے پیسے کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کے نیچے آتے ہیں. اور یہ اللہ کا رزق ہے، پیسے اللہ کا رزق ہے. ایمان کے ساتھ بتائیں رزق کی بے ادبی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اگر اللہ کا نام منہ پر آ گیا تو پھر بھی ہماری جو عوام ہے وہ سدھرنے والی نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے نام کا بھی احترام چھوڑ دینا. لیکن میں اس سے بھی تھوڑی سی باریک بات آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جو الفاظ اوپر لکھے ہوئے ہیں، شکر ہے قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، شکر ہے قرآن کی آیت کا مفہوم یا حدیث واضح نہیں لکھی. ہاں حدیث مبارکہ کے
مفہوماً کوئی نہ کوئی ایک آدھ عبارت مل جاتی ہے، جو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ اچھا، حروف تہجی کی بے ادبی آپ کر سکتے ہیں؟ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں، یہ جو الف با تا سے یہاں تک حروف ہیں، آپ ان کو نیچے رکھ کے اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ کسی بھی عالم سے پوچھیں، نہیں، آپ نہیں چڑھ سکتے۔ حروف تہجی کی بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، تو کم از کم نوٹوں کے اوپر حروف تہجی تو یاد لکھے ہوئے ہیں، ان کا ہی حیا کر لیں۔ بھئی ہم کسی کو معاوضہ دینا چاہتے ہیں، کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور نوٹوں پر برسائے جائیں گے؟ نہیں، آپ ادباً طریقے سے کسی معقول صورتحال دیکھ کے آپ اس کو اس کی خدمت دے دیں، نذرانہ پیش کر دیں، تو یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نہیں، بھئی دنیا کو بھی تو تھوڑا سا دکھانا ہے نا ہم نے۔ بھئی دنیا ہی تے دیکھے نا، ساڑھے کو بڑا مال ہے، اگر اوپر نہیں اڑائیں گے تو پھر دنیا کیسے دیکھے؟ ہم نے تو دنیا کو بھی دکھانا ہے۔ تو یہ رسم و رواج ہیں، ایمان کے ساتھ بتائیں، رسم و رواج نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہمیں اپنے رزق کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ یار اس کی بے ادبی ہو رہی ہے اور ہم نے بے ادبی سے بچنا ہے۔ آپ حدیث مبارکہ پڑھیں، کھانا کھایا جا رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو کچھ لقمے جو تھے نا وہ نیچے گر گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اس کو اٹھا کے کھا لو، اٹھا کے کھا لو، یہ بھی میرے رب کا رزق ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی۔ ہاں نیچے گندی چیز ہے، نیچے گر چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، مٹی لگ چکی، پھر آپ چھوڑ دیں، لیکن چونکہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں دسترخوان بچھایا جاتا تھا، تو دسترخوان پہ جو گر جائے اسے اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں نا، آپ اپنے بڑوں کو دیکھیں، وہ رزق کی بڑی ادب، احترام، تعظیم اور تکریم سکھایا کرتے تھے۔ آج ہماری آنے والے نسلوں کو ادب کا پتہ ہی نہیں ہے، بھائی ادب کس چیز کا نام ہے۔ تو خدا را آپ رزق کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں نیچے دیکھیں، انہیں اٹھا کے اوپر رکھ دیں، وہ چاہے روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہیں ہے، اپنے پاؤں کے نیچے نہ رکھ دیں، اسے اٹھا کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی ہر حوالے سے۔ اور پھر اللہ کے جو بندے ہیں وہ بخیل بھی نہیں ہوتے، کنجوس نہیں ہوتے، اپنے مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتے، یہ ان کی نشانی ہے۔ ہمارا معاشرہ جس سمت جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ حقوق آپ ایمان کے ساتھ بتائیں ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ ماں باپ کے ہیں بھائی۔ کس کے ہیں؟ سارے بولیں کس کے ہیں؟ اور بھائی ان کے حقوق اتنے ہیں کہ اگر وہ فوت بھی ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، تو پھر بھی ان کے حقوق ہمارے اوپر باقی ہیں۔ ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے؟ ایک صحابی کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، روٹے کھڑے کر دینے والا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کی یقین جانے اتنا ادب احترام نہیں کیا جتنا ہمیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے بتایا۔ ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی اللہ نے نعمتیں دے دی، ماں کی شکل میں، باپ کی شکل۔ ایک صحابی نے بیٹا تھا، اس نے شکایت لگا دی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بھی کما کے آتا ہوں نا، مجھ سے میرا باپ سب کچھ لے لیتا، تو آپ میرے باپ کو سمجھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا، جس کو بھیجا تھا نا اس نے رستے میں ساری بات بتا دی تھی کہ آپ کے بیٹے نے شکایت لگائی۔ اب اسے بڑا ہی دکھ ہوا
افسوس ہوا کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے میری شکایتیں لگا۔ اب وہ عربی کے اشعار پڑھ رہا ہے دل میں اور روتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جا میرے حبیب کریم علیہ السلام کو اس صحابی کی جو حالت ہے اس سے آگاہ فرما۔ دردناک اشعار تھے، ابھی پہنچا ہی تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشعار تو رستے میں سوچتا آیا ہے نا، گنگناتا آیا ہے، ذرا وہ مجھے سنا۔ اس نے اشعار سنانے شروع کیے، آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ اس نے اشعار ختم کیے، فرمایا یار ایک دفعہ پھر سنا دے۔ اتنے دردناک تھے وہ الفاظ، وہ اشعار کہ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہوئے۔ اس کے بیٹے کو بلایا، جلال میں فرمایا انتا و مالو کا ولی ابی کا، اور تم ہی اپنے پیو دے تے سارا کچھ تیرے کو جڑا کچھ بھی ہے وہ بھی تیرے پیو دے، اور تم ہی اپنے باپ دے تے تیرا سارے دا سارا مال اس دا مالک بھی تیرا باپ۔ جہاں چلا جا، آئندہ ایسی شکایت ماں باپ کی لے کے میرے پاس نہ آنا۔ تو سمجھ لیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے پاس میرے پاس جس بھی شکل میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ماں باپ کا دیا ہو، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہے، چاہے وہ اخلاق کی شکل میں ہے، چاہے وہ کردار کی شکل میں ہے، چاہے وہ سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہے، چاہے وہ زمین کی شکل میں، سب کچھ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ تو بھلا ان کے حقوق ہم ادا کر سکتے؟ بھائی سوچ لے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ دنیا میں آنے کا سبب ہمارے ماں باپ بنے، ان کے احسانات۔ آپ جائیں کسی عالم سے پوچھیں کہ میں اگر اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروا لوں، ایک نہیں 10 کروا لوں، اور ساری زندگی ماں باپ آواز دیں اور لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاؤں، تو کیا پھر بھی میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر لوں گا؟ تو آپ کو ہر عالم بتائے گا کہ ماں باپ نے جو آپ پہ ایک احسان کیا ہے نا، ایک احسان، اس کا کروڑواں حصہ اس کا بھی آپ بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو دین کیا کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ بھولو، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ہفتے میں یار ان کی قبر پہ ہی چلے جاؤ، اور یار قبر پہ نہیں جا سکتے تو کم از کم ہاتھ ہی اٹھا لو، مولا ان کے میرے اوپر بڑے احسان تھے، ان کی کامل بخشش فرما دے۔ تو آج ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی چھوڑ دی۔ یقین جانے ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ جب فوت ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں فوت ہونے کے بعد اب ماں باپ کی شان سنائیں۔ بھئی شان تو پہلے سنانی تھی، اب فوت ہو گئے ہیں تو اب ماں باپ کی قدر آنے لگی ہے۔ تو جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کے واسطے ان کو خوش کر لو، ان کو خوش کر لو، ان کی رج کی خدمت کر لو، ان کے ہاتھ چومو، ان کے پاؤں چومو، ان سے دعائیں لے لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اے میرے غلاموں، تم جاننا چاہتے ہو نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے پتہ نہیں میرا رب میرے اوپر راضی ہے یا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر چلے جاؤ اپنے باپ کے پاس، اپنے باپ سے پوچھ لو، اگر تمہارا باپ راضی ہے تو تمہارا رب بھی راضی ہے، اور اگر تمہارا باپ ناراض ہے تو سمجھ لو تمہارا رب بھی تم پہ ناراض ہے۔ اللہ، اتنی شان باپ کی اتنی شان ہے۔
تو ہم نے ماں کو بھی بلا دیا، باپ کو بھی بلا دیا۔ اور جن کے فوت ہو گئے میں عرضی پیش کروں گا، اللہ کے واسطے آپ ابھی سے اپنے والدین کے پاس کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور حاضری دیں۔ جو جا سکتے ہیں روزانہ جائیں۔ آپ کے بچوں کا رخ ہوگا اس طرف، آپ کے بیٹے دیکھیں گے کہ ہمارا باپ اپنے باپ کی قبر پہ گیا ہے۔ تو جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا۔ ہم دنیا میں ہر معاملے میں اپنی اولاد کو ٹرین کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو ٹرین نہیں کرتا۔ آپ نے رخ دکھانا ہے، آپ سے انہوں نے سیکھنا ہے۔ روزانہ جائیں گے تو وہ بھی روزانہ آئیں گے، ہفتے کے بعد جاؤ گے تو وہ بھی ہفتے کے بعد آئیں گے، سال کے بعد جاؤ گے تو وہ بھی پھر تمہاری قبر پہ سال کے بعد آئیں گے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں گے آپ نے کیا پسند کرنا۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کریں، تعاون کریں، وہ جو کہتے ہیں وہ کر لیں، آگے چوں چلا نہ کریں۔ جہاں پہ ماں باپ کی خدمت کی بات آتی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنی۔ اب اف کی کیا آپ تعریف کریں گے؟ علماء اس کی تعریف اپنے دور میں دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں، بعض اوقات باپ نے بات کی، ماں نے بات کی، ناگوار گزری اور سر جھٹک دیا، بات نہیں کی، الفاظ نہیں بولے، صرف ناگوار گزری اولاد کو سر جھٹک دیا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی بات ناگوار بھی گزرے تو سر بھی نہیں جھٹکنا، سر بھی نہیں جھٹکنا۔ اتنا ادب، احترام، تعظیم اور تکریم ماں باپ کی کرنا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس لیے سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا ہے، دوسرے نمبر پہ بیوی بچوں کا ہے، ان پہ بھی ہم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، چوتھے نمبر پہ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے اہل محلہ ہیں، آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کہیں کسی کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، آ گیا آپ کے پاس آس امید لے کر کے، اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، تو آپ اس کے ساتھ تعامل کر دیں گے۔ تو یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو آسانیاں پیدا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، حقوق دینے والے ہوتے ہیں۔ ہم سارے کیا چاہتے ہیں؟ یار اے میرے حق کھا گیا، اے کھا گیا، اے کھا گیا۔ کاش ہم سارے حقوق دینے والے بن جائیں، کوئی لینے والا بچتا ہی نہیں۔ ہم سارے جس کا جو دینا ہے نا، دینا شروع کر دیں تو لینے والا بچتا ہی نہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم سارے لینا چاہتے ہیں لیکن دینا کچھ نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ نے ہر معاملے میں اعتدال پہ رہنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ یہ طریقہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ آپ سنیں، بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑی یاری تھی آپس میں، ان کی بھائی چارہ تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، دیکھا ان کی زوجہ محترمہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، لیکن بیوی کی حالت خراب ہے، پہننے کو صحیح جوتا نہیں ہے، کپڑے صحیح نہیں ہیں،
ماڑی حالت ہے. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جو میرے بھائی ہیں وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ خود تو وہ بڑی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اچھے بھی بڑے ہیں اخلاق کردار، لیکن اللہ کے ساتھ وہ اتنے عبادات میں نفلی میں مشغول ہو چکے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ اب انہیں میری حاجت نہیں رہی. تو توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ میری حالت ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن بس یہ تھوڑی سی کمی ہے. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اب طریقے سے ان کو سمجھاتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا کھانا بنوایا، تیاری کروائی، بہترین کھانا لگایا اور کہنے لگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ مل کے کھائیں. جب کھانا لگا تو انہیں یاد آ گیا کہ میں نے تو نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، تو فرمانے لگے آپ کھائیں، میں نہیں کھانا چاہتا کیونکہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا نہیں ان کام نہیں پڑھنا، اے اکلیا میں نہیں کھانا، تسا میرے نال کھانا ہے تو پھر میں کھانا ہے. آپ کو اس مسئلے کا بھی پتہ ہونا چاہیے. نفلی روزہ کوئی مہمان آ جائے ایسی صورتحال بن جائے تو نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے. میں فرض روزے کی بات نہیں کر رہا، نفلی روزہ وہ توڑا جا سکتا ہے. اس کی قضا کیا ہوگی کہ ایک روزہ رکھ لیں. اب کیا ہوا، انہیں ساتھ بٹھایا، کھانا مل کے کھایا. انہوں نے فرمایا کہ اب بعد میں رکھ لینا. ٹھیک ہے. عشاء ہوئی، عشاء کے بعد نہ انہوں نے مصلی نکالا اور عبادت کرنے لگے. انہوں نے فرمایا نہیں ایتھے سو، میں نہ سو جاؤ. اپنے ساتھ چارپائی میں سو جاؤ. جب صبح کا ٹائم ہوا تہجد ویلے خود بھی اٹھے، انہیں بھی اٹھایا، فرمایا آؤ اب مل کے اللہ کی عبادت کرتے. بہرحال وہ بھی اٹھے، تہجد پڑھی اور پھر اذان ہوئی، فجر کی نماز ادا کی، اللہ اکبر، اور پورے دن کا جو شیڈیول تھا وہ بتایا، اور جو ایک دن پہلے معاملہ دیکھا تھا نا اس کا بھی اظہار کیا کہ یار میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتے، اس میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب سنیں حدیث مبارکہ، اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے جو ہم نے ادا کیا ہے. فرض بھی ادا کیے ہیں، نفلی نماز بھی پڑھی، اور پھر وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اپنے نفس کا یعنی تمہارے اوپر بھی ایک حق ہے کہ یار کچھ نہ کچھ آرام بھی کر لیا کرو. پوری رات جاگ کے ساری رات عبادت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا. اور پھر فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کی بیوی اور بچوں کا بھی آپ کے حق ہے، تو آپ کیوں نہیں ادا کر رہے. اور پھر فرمایا فَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کا حق ادا کرو گے تو پھر اللہ راضی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے صرف اللہ کے حق آپ ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں، صرف نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. اب کیا ہوا، یہ چلتی چلتی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. بھئی اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، دونوں کو بلایا، بٹھا کے فرمایا اے ابو درداء، اور سادہ کا سلمان، اور میرے سلمان نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، حق کہا ہے.
تو آپ نے سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کے اپنے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں وہ بھی ہم نے ادا کرنے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے اہل و عیال کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بھی ہم نے حقوق ادا کرنے، اور پھر گلی محلہ میں اور پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ہم نے ان کو بھی ادا کرنا، اور پھر ہمارے اپنے بھی کچھ حقوق ہیں ہم نے ان کو بھی ادا کرنا ہے، تو پھر جا کے رب راضی ہوتا ہے۔ اسے میانہ روی کہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی صرف عبادت میں لگا ہے، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، کوئی صرف بیوی بچوں میں لگا ہے، ماں باپ بھول گیا، کوئی صرف ماں باپ کو لے کے چل رہا ہے، بیوی بچوں کو بھول گیا، کوئی ماں باپ اولاد کو لے کے چل رہا ہے لیکن اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو بھول چکا ہے۔ اگر کسی نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی سنبھال لیا ہے تو پھر اس کا جو رویہ ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ درست نہیں ہے۔ ہماری کتنی کمی کمزوریاں موجود ہیں جن کو ہم نے درست کرنا ہے۔ بھائی کسی نے آ کے درست نہیں کرنا، ہم نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ میانہ روی اختیار کریں۔ میانہ روی وہ جس کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ہمیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے تعلیمات عطا کی ہیں، تو اس پہ چلیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری قبر بھی اچھی ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالی ہمارا حشر بھی بڑا اعلیٰ ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جہاں جہاں پہ کمی